السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دین سے دنیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے رکوع نمبر 1 کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم رکوع نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ دوسرے رکوع کے بارے میں حالانکہ بہت سے مفسرینوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی مکہ میں نازل ہوا ہے، لیکن کچھ دوسرے مفسروں نے اسے مدنی ٹھہرایا ہے۔ اور اگر اس رکوع کے ٹاپکس کو اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کا ذکر اسی میں ملتا ہے، تو ظاہر ہے مکہ کا اس میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اسے فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کی روایت کے مطابق اس کے 10 سال بعد نازل ہوا، یعنی پہلے رکوع کے 10 سال بعد نازل ہوا، اور اس میں نماز تہجد کے بارے میں بھی شروعاتی حکم کے اندر کمی کر دی گئی۔ جو پہلے رکوع کے شروع میں دیا گیا تھا اس سے کم کر دیا گیا۔ اب یہ حکم دیا گیا کہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے وہ تو جتنی آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکے پڑھ لیا کرو، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ 5 وقت کی فرض نماز کو پوری پابندی کے ساتھ قائم رکھیں، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کریں، اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خصوص نیت کے ساتھ خرچ کریں۔ آخر میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جو بھلائی کے کام تم دنیا میں انجام دو گے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی طرح ہوگی جو ایک مسافر اپنی مستقل قیام گاہ پر پہلے سے بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے یہاں پہنچ کر تم وہ سب کچھ موجود پاؤ گے جو دنیا میں تم نے آگے روانہ کیا تھا، اور یہ پیشگی سامان نہ صرف یہ کہ اس سامان سے بہتر ہے اور جو تمہیں دنیا میں ہی چھوڑ جانا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تمہیں اپنے بھیجے ہوئے اصل مال سے بڑھ کر بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو چلیے آیت نمبر 20 یعنی رکوع نمبر 2 کی ایکسپلینیشن کر لیتے ہیں۔ اِنَّا یعنی بے شک، ربک تمہارا رب، یعلم جانتا ہے، انک کہ تم، تقوم کھڑے ہوتے ہو، ادنیٰ تھوڑا، من ثلثی یا 2/3 اس سے کم، لیل رات، و نصفہ اور اس کی آدھی، و ثلثہ اور اس کی 1/3۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنیٰ من ثلث اللیل و نصفہ و ثلثہ، بے شک آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں، یعنی اللہ آپ کے اور آپ کے ساتھی یعنی صحابیوں کی رات کی عبادتوں کی ترتیب سے بخوبی واقف ہے۔ وطائفۃ اور ان میں سے ایک گروہ، من الذین کے کچھ لوگ، معک جو آپ کے ساتھ ہیں، واللہ اور اللہ، یقدر نے طے کیا، لیل رات کو، والنہار اور دن کو، علم اور وہی جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے، لن کی نہیں، تحصوہ آپ یعنی نہیں گن سکتے ہو، فتاب اس لیے اس نے بدل دیا، علیکم تمہارے لیے، وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، یعنی اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ کو ہی ہے، وہ خود جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس لیے تم پر مہربانی کی، لہٰذا فقرؤ تو پڑھ لیا کرو، ما تیسر جو بھی آسانی سے ہو سکے، من القرآن قرآن میں سے، علم اور وہ جانتا ہے، ان سیکون کی منکم تم میں سے ہو جائیں گے، مرضی بیمار،
فَأَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضًا، یعنی لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو، وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار ہو جائیں گے۔ وَآخَرُونَ، اور دوسرے، یضربون، سفر پر ہوں گے، فی الارض، زمین میں، یبتغون، ڈھونڈنے کے لیے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے اللہ کے فضل میں سے وہ زمین میں ادھر ادھر سفر پر ہوں گے۔ وآخرون، اور دوسرے، یقاتلون، جہاد پر ہوں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فَاقْرَؤُوا، تو پڑھ لیا کرو، ما تیسر، جو بھی آسانی سے ہو سکے، منہ، اس میں سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، وَأَقْرِضُوا، اور قرض، اللہ کے لیے، قرضاً حسنا، قرض جو بہت خوبصورت ہو، بہت اچھا قرض، وما، اور جو بھی ہو، تقدموا، آگے بھیجو گے، لأنفسکم، وہ تمہارے لیے ہی ہوگا، من خیر، اچھے کے لیے، تجدوہ، اور تم اسے پاؤ گے، عند اللہ، یعنی اللہ کے لیے، ہوا خیراً وأعظم، اور یہ ہوگا تمہارے لیے بہت اچھا اور بہت عظیم، اجر، یعنی اجر، انعام، واستغفروا، اور استغفار کیا کرو، یعنی اپنے گناہوں کا کفارہ کیا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ ہے، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، بے شمار رحم کرنے والا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ اور کچھ لوگ خدا کی راہ میں جہاد کریں گے تو جتنا تم آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو قرآن، اور نماز میں پابندی لاؤ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور خدا کو قرض حسنہ، یعنی بہت ہی خوبصورت قرض دو، اور جو نیک عمل اپنے واسطے خدا کے سامنے پیش کرو گے تو اس کو خدا کے یہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہ آیت جس کے اندر تہجد کی نماز میں کمی کر دی گئی، اس کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم 1 سال بعد نازل ہوا، اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا، یعنی تہجد کی نماز فرض سے نفل کر دی گئی۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد آیا ہے۔ ابو داؤد، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 1 سال کی مدت نقل کی ہے، لیکن حضرت سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی بات سب سے صحیح ہے۔ اس سے پہلے رکوع کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوا ہے، اور وہاں سے بھی بالکل شروعاتی دور میں نازل ہوا ہے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شروعات ہونے پر سب سے زیادہ سے زیادہ 4 سال گزرے ہوں گے۔ اس کے بعد برخلاف یہ دوسرا رکوع اپنے مضمونوں کے مطابق واضح گواہی کے مطابق مدینے میں نازل ہوا معلوم ہوتا ہے، جبکہ کافروں سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم بھی آ چکا تھا۔ اس بات پر لا محالہ ان دونوں رکوعوں کے زمانہ نزول میں کم سے کم 10 سال کا فاصلہ ہی ہونا چاہیے۔
حالانکہ شروعاتی حکم آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کھڑے ہونے کا تھا، لیکن چونکہ نماز کے اندر کھو جانے کے وقت کا اندازہ نہ رہتا تھا اور گھڑیاں بھی اس وقت موجود نہ تھیں اور ٹھیک اوقات کا معلوم نہ ہو پاتا تھا، اس لیے کبھی 2/3 رات تک عبادت میں گزر جاتی تھی اور کبھی یہ مدت گھٹ کر 1/3 رہ جاتی تھی۔ اور یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شروعاتی حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کیا گیا تھا اور آپ ہی کو قیام لیل کی ہدایت یعنی رات میں نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی تھی، لیکن مسلمانوں میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباعات اور نیکیاں کمانے کا جو غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا، اس کی وجہ سے اکثر صحابہ کرام بھی اس نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ زیادہ تر قرآن کی لمبی قرأت کرنے سے ہی نمازیں لمبی ہوتی تھیں۔ اس لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن سہولت کے ساتھ پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز میں لمبے ہونے میں آپ کمی آ جائے گی۔ اس بات کے کہنے میں الفاظ بھلے ہی بظاہر ہر حکم کے ہیں، کیونکہ یہ آیت پچھلی آیتوں سے کچھ لمبی ہے، تو چلیے ایک بار پھر سے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کو ٹھیک گنتی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی کی، اب تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس تم جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت میں بھی کچھ ورڈز ریپیٹیشن میں ہیں، انہیں میں نے سرکل کر دیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ پلیز ڈو لائک دس ویڈیو اینڈ شیئر اٹ۔ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔